بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم مختصر طور پر سورہ الانبیاء، سورہ الحج اور سورہ المومنون کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے اور یاد دہانی کریں گے. تو سورہ انبیاء کا آغاز ہی ایسا ہے کہ وہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو تکلفاً سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں. دل ان کے لہ باتوں میں منہمک رہتے ہیں. تو یہ صرف بات کفار مکہ کے لیے نہیں تھی، یہ ہمارے بھی سوچنے کی بات ہے کہ ہماری کیا کیفیت ہے. ہمارے سامنے بھی جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ہماری توجہ اس وقت کیسے ہوتی ہے، اس کی باتیں ہمارے دل میں کیسے اترتی ہیں یا نہیں اترتی. جس وقت ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں یا اس کا ترجمہ تفسیر پڑھ رہے ہوتے ہیں یا اس کے بارے میں بات سن رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن کہاں گھوم رہے ہوتے ہیں، ہماری کتنی توجہ اس طرف ہوتی ہے، ہم کتنا آخرت کا فکر کرتے ہیں اور کتنا ہم دنیا کے معاملات میں مگن رہتے ہیں. یہ ہماری سوچنے کی باتیں ہیں، کیونکہ وقت قریب ہے، بہت تھوڑا ہے اور بڑی تیزی سے یہ گزر جائے گا. لیکن ممکن ہے آپ سوچیں کہ یہ 14 سال سے پہلے بات ہوئی تھی اور ابھی تک تو قیامت نہیں آئی، تو یہ قریب کیسے ہو گیا حساب کا وقت. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے دو بنیادی باتیں نہ سمجھنے کی وجہ سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہی انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، تو اس کے لیے وقت بے معنی ہو گیا. اب اس کا اس وقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو جتنی عرصہ بھی وہ اس کیفیت میں رہے، جتنے عرصے کے بعد بھی قیامت آئے، جب اس کو قیامت کا روز اٹھایا جائے گا تو اس کو ایسا ہی محسوس ہوگا کہ جیسے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میری وفات ہوئی تھی. تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو سمجھایا کہ جب تمہاری موت آئی تو تمہاری تو قیامت آ گئی، تو اب تمہیں اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ قیامت کتنی دور ہے. لیکن اگر ہم دوسرے حساب سے بھی دیکھیں، اگر اس دنیا کے کیلنڈر کے حساب سے دیکھیں، تب بھی قیامت بہت قریب ہے. 1400 سال پہلے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے کہا تھا کہ قیامت قریب ہے، حساب قریب آ گیا، اس وقت بھی قریب تھا. اب بھی ہمیں نہیں پتا کہ کب آ جائے گی. اور اس کی ایک بڑی بنیادی سی بات ہے، اس بڑی بنیادی سی وجہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کائنات کی عمر کیا ہے. سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق اس کائنات کی عمر 13.7 بلین سال ہے. یعنی آپ اس کو راؤنڈ کر لیں تو 14 بلین سال اس کائنات کی عمر ہے. اب اس 14 بلین سال کو یہ ہے اللہ کا کیلنڈر، کیونکہ اللہ کا کیلنڈر تو ملین اور بلین سال کے مطابق ہوتا ہے. یہ ہماری طرح 24 گھنٹے اور 60 منٹ اور اس طرح کا ٹائم ٹیبل نہیں ہے. اللہ کے ہاں جو ٹائم ٹیبل ہے، اس کے جو معاملات ہیں، وہ تو ہزاروں، لاکھوں، ملین، بلین، ٹریلین سالوں پہ چلتے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں، اور 1400 سال ہوئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے، اس قرآن کو نازل ہوئے، تو آپ اگر 1400 سال کا 14 ارب سالوں سے تناسب نکالیں، اس کی نسبت نکالیں، تو کیا نکلے گی. یعنی اگر آپ اس کو 14 سال کو 14 بلین سال سے تقسیم کریں اور اس کی پرسنٹیج نکالنے کی کوشش کریں تو کیا ہوگا؟ 0.0000001. یہ ہے نسبت. تو یہ کوئی ٹائم ہے؟ یہ اس کی کوئی حیثیت ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ اول تو کسی کو معلوم نہیں ہے، کسی وقت بھی قیامت آ سکتی ہے. لیکن اگر کچھ سال اور بھی لگ جائیں، کچھ صدیاں بھی اور لگ جائیں، تو وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو اللہ کے کیلنڈر جو بلین
سالوں کا کیلنڈر ہے، اس میں اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن ہمیں جس بات کا فکر ہونا چاہیے کہ ہماری اپنی زندگی کتنی باقی ہے، کتنی جلدی ہم رخصت ہونے والے ہیں. وہ ہم مرے تو ہماری قیامت آ گئی، تو ہمیں اس حساب سے سوچنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان چیزوں پہ غور کر سکیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں یاد دلایا کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون، کہ ہر شخص جو بھی یہاں پیدا ہوا ہے اس کو مرنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے. اور اس عارضی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس عارضی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تم کو آزماتے ہیں اچھی چیزوں سے بھی اور بری چیزوں سے بھی. یہ تمہاری آزمائش ہو رہی ہے، یہ تمہارا امتحان ہو رہا ہے. بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھی چیزیں تو انعام ہے اور بری چیزیں سزا ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، اس دنیا میں جو بھی تمہیں پیش آ رہا ہے وہ سارا امتحان ہے، وہ ساری آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے کہ ہم اچھے حالات میں اس کے کیسے بندے بن کے رہتے ہیں، اس کے احکام کیسے پورے کرتے ہیں اور اس کے مقاصد کیسے پورے کرتے ہیں، اور برے حالات میں بھی ہم دین کے مطابق کیسے چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ پہ کیسے ثابت قدم رہتے ہیں. تو یہ ہماری مسلسل آزمائش ہو رہی ہے. نہ اچھے حالات اللہ کا انعام ہے، نہ تنگ حالات جو ہے وہ اللہ کی طرف سے سزا ہے. یہ ساری آزمائش ہے، یہ سارا امتحان ہے. اور ہمیں یاد یہ رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا تو بڑی جلد، یہاں سے تو ہماری زندگی بڑی جلدی سے گزر جائے گی. پھر ہم نے واپس اللہ کی طرف جانا ہے، تیاری ہمیں اس کی کرنی ہے. اور جن حالات میں بھی ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم دین کے مطابق چلتے رہیں، اللہ کی رضا کی کوشش کرتے رہیں اور اللہ کو خوش کرتے رہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات بار بار جو قرآن میں دہرائی ہے، ایک بار پھر یہاں بھی دہرائی، کیونکہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نہیں مانتے تھے کہ وہ انسان ہے. تو اللہ تعالیٰ بار بار ان کو بتاتا ہے کہ جتنے بھی رسول اس نے بھیجے وہ تمام انسان تھے. ایسا کوئی بھی نہیں تھا جو کھاتا پیتا نہ ہو اور وہ اس کو موت نہ آتی ہو یا وہ ہمیشہ رہنے والا ہو. تمام رسول اسی طرح عام انسانوں کی طرح فزیکلی ان کے اور دوسرے لوگوں میں کوئی فرق نہیں تھا. ہاں، جن لوگوں نے ان کو نہیں مانا، اسی بات پہ اڑے رہے کہ بھئی ہم انسان کو اپنا رسول یعنی اپنا سردار کیوں مانے، کیونکہ رسول کو مان لیا تو آپ نے ان کی سرداری تسلیم کر لی. تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اس کو سورہ انبیاء اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہاں بہت سارے انبیاء کا مختصر قصہ موجود ہے. تو یہاں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا قصہ ذرا تفصیل سے بیان کیا گیا، لیکن اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، لوط، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، اسماعیل اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل، ذنون اور زکریا علیہ السلام، تمام کا ذکر اس میں مختصر طور پہ کیا گیا. اور مریم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتایا کہ جس طرح یہ کائنات ابھی تمہیں نظر آ رہی ہے یہ ایسے نہیں رہے گی، یہ لپیٹ دی جائے گی. یاد ہوگا کہ سورہ ابراہیم کی بات کرتے ہوئے ہم نے آپ کے سامنے یہ پیش کیا تھا کہ یہ کائنات پوری تباہ کر دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ ایک نئی کائنات تخلیق کریں گے. اس کے نئے قوانین ہوں گے، نئے نوامیس ہوں گے، ساری چیزیں بالکل اس دنیا سے ڈیفرنٹ ہوں گی. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی کھل کے بات کہہ دی کہ ہم کائنات کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ جس طرح بگ بینگ کے بعد یونیورس نے ایکسپینڈ کرنا شروع کیا اور اس صورت میں وجود میں آئی، ایک دم پھر یہ اللہ تعالیٰ جب اس کو تباہ کریں گے یہ ساری کولیپس ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا
اسی طرح اعادہ کریں گے. یہ ہمارا وعدہ ہے اور ہمیں یہ کام ہر صورت میں کرنا ہے. تو یہ تھا سورہ انبیاء کا پیغام. اب آئیے سورہ حج کی طرف. تو یہ سورہ حج ان صورتوں میں سے ہے جو بالکل مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی تھی، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں جانے والے تھے. تو اس وقت یہ سورہ حج نازل ہوئی تھی، اور اس میں بلکہ چند آیات جو ہیں وہ ایسی بھی ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئی تھی. تو اس لحاظ سے یہ ایک الوداعی خطاب تھا جو مکہ والوں سے کیا گیا، تاکہ جس کے اندر تھوڑی سی بھی خیر ہے ابھی بھی وہ سمجھنا چاہے تو سمجھ لے. تو اللہ تعالیٰ نے اس الوداعی خطاب میں جو دو بنیادی مسئلے تھے عربوں کو، ایک تو یہ وہ آخرت پہ ایمان نہیں لاتے تھے، دوسرا وہ شرک نہیں چھوڑتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں معاملات کو اس صورت میں اچھی طرح ایک بار پھر آخری طور مرتبہ ان کے سامنے پیش کر دیا. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان بچے کی پیدائش کی مثال دے کر بتایا کہ کس طریقے سے یہ جو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کی ابتدا تو زمین سے ہوتی ہے، وہاں سے جو حیاتیاتی مادے ہیں ان کی وجہ سے جو ہے وہ انسان کی سپرم بنتی ہے، ایگ بنتا ہے، اس کے اختلاط سے پھر بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ نطفہ بنتا ہے، پھر وہ مضغہ بنتا ہے. تو پوری پروسیس سے گزرتا ہے. تو ایک سٹیج یہ ہوتا ہے کہ یہ سارا کام ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، یہ ایک سٹیج ہے. پھر پیدائش سے دوسرے سٹیج میں انسان آتا ہے کہ اب وہ جو چھوٹی سی کائنات تھی بچے کی ماں کا پیٹ، اب وہ ذرا اس دنیا میں آ گیا، اور یہ دوسرا سٹیج ہوا. اور تیسرا سٹیج جو ہے وہ اسی چیز کی کنٹینیویشن ہے. اب جیسے بچے کی پیدائش سے انسان دنیا میں آتا ہے، اب موت کے ذریعے انسان اس دنیا سے آخری سٹیج آخرت کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ ایک تسلسل ہے کہ ایک مرتبہ اللہ نے پیدا کر دیا تو اب امتحان کی زندگی گزر، پھر انسان آخری سٹیج میں جا کے ہمیشہ کے لیے آخرت کے بعد وہ جو ہے جس حالت میں بھی اس کے کرتوتوں کے مطابق اور اس کے اچھے اعمال کی بنیاد مطابق جو بھی جزا اور سزا ہوگی، جنت میں یا دوزخ میں وہ لوگ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کے معاملے انسان کی فطرت بیان کی کہ جب تک انسان کو اپنی خواہشات اس کی پوری ہوتے رہیں، وہ دعا مانگے تو وہ بھی قبول ہو جائے، بڑا مطمئن رہتا ہے کہ یہاں بھی میری زندگی اصل اچھی گزر رہی ہے. جہاں اس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی تو وہاں وہ شکوے شکایت کرنے شروع کر دیے. اور جو اسی پہلو سے جب انسان وہ جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق نہیں ہوتا، جس کو دین کی صحیح سمجھ نہیں ہوتی، جب وہ اس کو تھوڑا سی سختی آ گئی، آزمائش کا موقع آ گیا، کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی، تو وہیں اللہ کا در چھوڑا اور دوسرے در ڈھونڈنے شروع کر دیے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اپنا بہت بڑا نقصان کرتے ہیں. ایسے لوگ آپ خسارے میں رہتے ہیں، وہ اللہ کا در چھوڑ کے ان دروں پہ جاتے ہیں کہ جو نہ ان کا کوئی بھلا کر سکتے ہیں، نہ ان کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں. وہ ان سے اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں جو ان کو کچھ دے نہیں سکتے. تو یہ اور انسان کی ہمیشہ شرک میں کوشش کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنی وہ دنیاوی خواہشات کہ ہمارا بیٹا ہو جائے، ہم فلاں کاروبار میں جیت جائیں، ہمارا مقدمہ جو ہے اس میں ہم جیت جائیں، فلاں چیز ہو جائے، فلاں چیز ہو جائے. تو لوگ ان ضروریات کے لیے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا بس نہیں چل رہا، جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا نہیں ہو رہا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی اور کی منت مانیں گے، کسی اور کے در پہ جائیں گے، کسی اور پہ نظر چڑھائیں گے، کسی اور کی وہ عبادت کریں گے تو ان کے مقاصد پورے ہو جائیں گے. حالانکہ ایسا حقیقت میں ہوتا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو چیلنج کیا ہے کہ اچھا میرے در سے تمہیں نہیں ملتا تو تم دوسرے دروں پہ جاتے ہو، تو جاؤ دیکھ لو، آسمان پہ چڑھ کر
جو بھی وہاں تم کر سکتے ہو، جو بھی تم آخری کوشش کر کے دیکھ لو کہ اگر تمہاری خواہشات جو ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور پوری کر دے تو ایسا نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اسباق پیش کیے اور بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے خانہ کعبہ بنایا تھا۔ یہ اسلام کی تربیت گاہ تھی، یہ اسلام کا مرکز تھا، یہاں سے دین اسلام کو پھیلنا تھا، اور یہ ہمیشہ کے لیے اسلام کا مرکز بنا دیا گیا اور یہی لوگوں کا قبلہ بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج اور قربانی کے مسائل بیان کیے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو، مسلمانوں کو اجازت دی کہ جب ان کے ساتھ زیادتی کی جائے تو وہ اپنی دفاعی جنگ کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ سے یہ ذکر کیا تھا کہ یہ اجازت دی گئی تھی سورہ حج میں، اس کی آیت 39 اور 40 میں۔ لیکن اس کا مشن کا اللہ تعالیٰ نے مقصد بھی بتا دیا کہ یہ اجازت دی گئی ہے تاکہ لوگ دین کو قائم کریں، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے تو وہ دنیا میں امر بالمعروف اور نہی عن منکر کرتے ہیں، یہ دنیا میں اصلاح کا نظام قائم کرتے ہیں، دنیا میں بہتری کا نظام قائم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت تو دی دفاعی جنگ لڑنے کی، لیکن ساتھ ہی ان کی ذمہ داری بھی بتا دی کہ مسلمانوں نے دنیا میں نظام عدل اور امر بالمعروف اور نہی عن منکر یہ چیزیں قائم کرنی ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اور ثمود اور لوط اور شعیب اور موسیٰ اور اس طرح کے رسولوں کی مثالیں دے کے بتایا کہ کتنی بستیاں اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دی کہ ان لوگوں نے رسولوں کا انکار کیا، ان پر ایمان نہیں لائے، ان کی مخالفت کرتے رہے، اور مہلت ختم ہونے کے بعد وہ تباہ کر دیے گئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے ابطال کے لیے، شرک کو رد کرنے کے لیے اور ہمیں سوچنے کی دعوت دیتے ہوئے ایک مثال دی، اور مثال یہ دی کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ اپنا حاجت روا سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری حاجتیں پوری کر دیں گے، وہ تمہاری مدد کریں گے، یہ تمہاری مرادیں پوری کر دیں گے، کیا وہ ایک مکھی پیدا کر سکتے ہیں؟ اور تو ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، کیا وہ ایک چھوٹی سی مکھی پیدا کر سکتے ہیں؟ یہاں تک بھی اللہ نے آگے ان کو چیلنج کر دیا کہ اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو کیا وہ اسے واپس لے سکتے ہیں؟ اور اس میں بھی بڑی حکمت ہے، بڑی گہری بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کی مثال دی۔ ایک تو وہ ایسی بیکار سی چیز ہے، ہر کوئی اس کو وہ مان لو پھرتا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تو مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، اور مکھی اگر ان سے کچھ چھین لے تو وہ اسے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ مکھی کبھی جو اپنی غذا کھاتی ہے تو وہ غذا کو نہیں، اس کا نظام ہضم کوئی نہیں ہے، وہ اپنا جو گیسٹرک جوسز ہوتے ہیں، جو ہضم کرنے والی چیزیں، وہ جہاں جو خوراک کھانی ہوتی ہے اس کے اوپر وہ ڈالتی ہے، تو وہیں وہ چیز ہضم ہو جاتی ہے، اس کو وہ چوس لیتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو غلط ثابت کرنے کے لیے کوئی ڈائسیکٹ کر کے مکھی سے کچھ چھینا بھی چاہے تو نہیں چھین سکتا، کیونکہ جو ہی اس نے وہ کچھ لیا اس کے نظام کا حصہ بن گیا، کوئی اس کو علیحدہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کو لے نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یعنی ہمیں تو پتہ ہے، ہمیں تو یقین ہے، لیکن جو اس کتاب کو نہیں مانتے، جو اس کو اللہ کی وحی نہیں مانتے، ان کے سامنے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کرتے ہوئے اتنی تفصیل کا بھی خیال رکھا ہے کہ کبھی دنیا میں، کائنات میں، کسی زمانے میں بھی جب نینو ٹیکنالوجی آ جائے، اس زمانے میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی بات کو چیلنج نہ کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ اگر مکھی بھی ان سے کچھ چھین لے تو وہ واپس نہیں لے سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی مثال دی جو کسی بھی دور میں ناممکن ہو، کسی بھی جتنی بھی مرضی سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ ہو جائے۔ تو
آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے اس مشن کے لیے تیار کیا جس مشن کے لیے وہ مدینہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، اور ان کو بتایا کہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ صرف اسی کے سامنے جھکیں، اسی کو سجدہ کریں اور اسی کی عبادت کریں، اسی کی غلامی کریں، اسی کے احکام مانیں بلا مشروط، اور اس سے ان کو جو ہے وہ کامیابی ملے گی، فلاح ملے گی۔ فلاح کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو دنیا میں آپ اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور پھر اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مسلمان کا نام دیا ہے اور تمہیں ملت ابراہیم پر چلنے کو کہا ہے، اور تم سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ایسا جہاد کرو گے جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے اب تن من دھن لگانا ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں نافذ ہو جائے، قائم ہو جائے اور قائم رہے اور غالب ہو جائے۔ تو یہ جد و جہد ہے، یہ سب کے اوپر سب کی ذمہ داری ہے، اور اس کے بارے میں جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی گواہی ہمیں دی، نہ صرف الفاظ سے بلکہ اپنے عمل سے اور دین کا کام کر کے انہوں نے گواہی دی، اسی طرح مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ زمانے کے سامنے دین کی حق اور صداقت کی گواہی دیں، اس کو اپنے عمل سے بھی دکھائیں اور اپنے معاشرے میں بھی نافذ کر کے اس کی سچائی لوگوں کے سامنے واضح کریں۔ تو یہ تھا مختصر طور پہ سورہ حج کے مضامین کا خلاصہ۔ اس کے بعد آتی ہے سورہ المومنین۔ سورہ المومنون آغاز ہی ہوتا ہے قد افلح المومنون، فلاح پا گئے وہ مومن۔ آپ یہ دیکھیں، ایک اور اس کا کنیکشن دیکھیں آپ کہ سورہ حج ختم ہوئی لوگوں کو یہ بتاتے ہوئے کہ مسلمانوں کو فلاح کیسے نصیب ہوگی، سورہ مومنون شروع ہو رہی ہے یہی بیان کرتے ہوئے کہ مسلمان وہ فلاح مومن فلاح پا گئے جن کے اندر فلاں 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 یہ خصوصیات ہوں۔ تو آپ اکثر دیکھیں گے کہ جو صورتیں جوڑا جوڑا ہے، یہاں سورہ حج اور سورہ المومنون جوڑا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ جس مضمون پہ سورہ حج کا اختتام ہو رہا ہے اسی مضمون سے سورہ مومنون شروع ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں کون لوگ کامیاب ہوں گے اور ہو رہے ہیں، تو ان کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں بڑے خشوع اور خضوع سے کرتے ہیں، ہیوملٹی سے کرتے ہیں، ان کے عمل کے اندر پاکیزگی ہوتی ہے، وہ اپنے اعمال کو پاکیزہ کرتے ہیں، برائیوں سے ان کو بچاتے ہیں، اور ان کے اندر ورچو اور اچھائیاں جو ہے ان کو وہ فروغ دیتے ہیں اور ان کو اپنے اندر اپنی پرسنالٹی کا حصہ بناتے ہیں۔ وہ جنسی بے راہ روی سے پرہیز کرتے ہیں، اس سے دور رہتے ہیں، اور اپنی امانت اور وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ چند چیدہ خصوصیات اللہ تعالیٰ نے مومنین کی بتائیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی اسلام کی بڑی تعلیمات ہیں۔ یہ سورہ مومنون مکہ میں نازل ہوئی تھی، جس ماحول میں یہ نازل ہوئی تھی اس کے لیے یہ اس وقت اتنی باتیں مناسب تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی باتیں بتائیں۔ اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بہتر بننے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے ہدایات آتی رہیں۔ لیکن اگر آپ ان پہ بھی غور کریں، اگر ہم صرف ان کو پوری طرح اپنانے میں کامیاب ہو جائیں تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں اور پوشیدہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ چند الفاظ میں ہمیں بہت ساری ہدایت دے دیتا ہے۔ تو پھر جس طرح سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا انسان کی پیدائش کا کہ یہ ایک مسلسل مرحلہ ہے جو زمین سے چلتا ہے اور آخرت پہ ختم ہوتا ہے، وہی بات یہاں اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے مختلف الفاظ میں اور مختصر طریقے سے پھر ذکر کیا کہ یہ کیسی ہے کہ یہ پروسیس چل رہی ہے، جو پیدائش کے بعد اس کا اگلا سٹیج موت ہوتا ہے، اور پھر آخری سٹیج جو ہے وہ
آخرت میں اٹھایا جانا ہوگا اور آخرت کی زندگی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بقا اور اس کے لیے جو اہتمام کیے گئے تھے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا اور کیسے مخالفین تباہ کر دیے گئے، اور پھر بتایا گیا کہ ان کے بعد کتنی اور قومیں آئیں، کتنے اور رسولوں کے مخالفین آئے جو ایک کے بعد ایک سب تباہ کر دیے گئے۔ عام طور پہ اس دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس بہت مال دولت اثر رسوخ ہو جائے وہ بڑا کامیاب ہے، تو کہتے ہیں کہ واہ بھائی وہ اس کے پاس تو بڑی نیکیاں اور بھلائیاں آ رہی ہیں، اچھائیاں اس کو مل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اچھائیاں نہیں ہیں۔ اچھائیاں جو سمیٹنے والے لوگ ہیں ان کی کیا خصوصیت ہوتی ہے، وہ اللہ نے بتایا کہ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، جو اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ اور یہاں ایمان لانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، ایمان لانے سے مراد یہ کہ ان کی زندگیوں میں وہ آیات نظر آتی ہیں، ان آیات پہ عمل ان کا ایسا ہوتا ہے کہ ان کی شخصیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیات پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ وہ شرک نہیں کرتے، اس سے بالکل بیزار ہوتے ہیں اور انتہائی احتیاط سے زندگی گزارتے ہیں کہ توحید پہ ذرا سا بھی جو ہے وہ دبا نہ آنے پائے، اور وہ اللہ کی راہ میں دل کھول کے خرچ کرتے ہیں، اور وہ بھی ڈر ڈر کے کہ پتہ نہیں یہ اتنا کافی ہے یا نہیں کافی ہے، کہیں یہ اللہ کو قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں لیکن ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں کہ کل کو اللہ کے حضور جائیں گے تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو یہ ہماری اتنی خیرات، ہماری اتنا صدقات اور ہمارے اتنا اللہ کی راہ پہ خرچ کرنا انفاق یہ اللہ کو قابل قبول ہو یا نہیں ہو۔ تو اس سے بھی ان کا ڈرتا رہتا ہے، تو وہ شو مارنے کے لیے یا کسی کے احسان جتانے کے لیے نہیں خرچ کرتے، وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے بتایا ایسی ایٹیچیوڈ رکھنے والے، اس قسم کی زندگی گزارنے والے، اس قسم کا لائف سٹائل رکھنے والے، یہ ہیں وہ لوگ جو نیکیاں اور بھلائیوں میں تیزی سے ان کو سمیٹ رہے ہیں، ان کو اپنا رہے ہیں۔ تو دنیا جمع کرنے والوں کی بجائے ان لوگوں کی طرح بن کے رہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ایک سینیریو بتایا کہ دوزخی جب عذاب میں ہوں گے اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی منصوبہ کریں گے کہ کسی طرح ہمیں یہاں سے نکال دو، ہم اطاعت کریں گے، ہم رسولوں کو بھی مانیں گے، ہم دین پہ بھی چلیں گے، ہمیں موقع دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ وہ موقع گزر گیا، جب وہ موقع دیا گیا تھا جب تم دنیا میں تھے، تمہارا امتحان لیا جا رہا تھا، تو اس وقت جو سچے نیک لوگ تھے، جو دین کے مطابق چلنا چاہتے تھے، جو دین کو اپنے معاشرے میں اور اپنی زندگی میں لانا چاہتے تھے، تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان پہ پھپتیاں کستے تھے۔ تو اب بھگتو اس کو جو تمہارے کرتوتوں کا انجام ہے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اس وقت ان سے جب پوچھا جائے گا کہ دنیا میں تمہاری زندگی کا کیا حال تھا، تو ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ دنیا کی زندگی جو بس ایک دن یا دن کا کچھ حصہ تھی، یہ ہے دنیا کی حیثیت۔ اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں دعوت فکر دی اور اس سورہ کو اس بات پہ ختم کیا، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں بلا مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہمارے پاس واپس نہیں آؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بے مقصد کام کرنے سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ یعنی بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ بس دنیا ایسی وجود میں آئی، اللہ نے پیدا کر دیا، اب کوئی حساب کتاب کوئی کچھ نہیں، اللہ کے پاس ہمیں واپس نہیں جانا۔ تو اللہ کہتا ہے یہ دنیا بے مقصد نہیں ہے، یہاں تمہیں ایک مقصد کے لیے رکھا گیا ہے، تمہارا ایک امتحان ہو رہا ہے، تم اپنا آئندہ زندگی کا اسکرپٹ لکھ رہے ہو کہ تمہاری آئندہ زندگی کیسے گزرے گی، آخرت میں ہمیشہ کی زندگی تمہاری کیسی ہوگی، تم جنتوں میں ہوگے یا گرفتار ہوگے دوزخوں میں اور عذاب بیت رہے ہوگے۔ تو یہ نہ سمجھو کہ ہم نے تمہیں دنیا میں بے مقصد بھیج دیا اور تم ہمارے پاس واپس نہیں آؤ گے۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب بھی ہماری رخصتی ہو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینے کو تیار ہوں اور اللہ تعالیٰ ہم سے آسان حساب لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.